السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے اور خوش ہوں گے اپنے گھروں میں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں وہ ہے پف پیزا۔ تو پف پیزا کے لیے ہمیں 3 اسٹیپ فالو کرنے ہوں گے۔ ہمیں پہلے اس کی ڈو بنانی ہوگی، ڈو بنانے کے بعد ہم اس کی بنائیں گے اسٹفنگ، اور پھر آخری ہماری اس کی ہوگی سوس بنائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہم بنائیں گے اس کی ڈو کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ ہے میدا میں نے لی ہوں، یہ 3 کپ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا میجرنگ کپ ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہے نمک، یہ میں ڈالوں گی 1/3 ٹی اسپون۔ پھر بیکنگ پاؤڈر ڈالوں گی 1/2 ٹیبل اسپون، اور ایسٹ بھی جائے گا 1/2 ٹیبل اسپون۔ اور اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی تیل 1 سے 2 ٹیبل اسپون، اور یہ میں نے رکھی ہوں، یہ ہے نیم گرم پانی جو اس میں استعمال کروں گی۔ تو چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں۔ ہم اس کی سافٹ ڈو گوندیں گے، بہت سخت بھی نہیں ہوگی، بہت نرم بھی نہیں۔ یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیں کتنی سافٹ ہے، یہ اسی طرح سے ہمیں چاہیے۔ اب اس کو میں جو ہوں رائز ہونے کے لیے رکھ دوں گی کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے۔ اب میں اس کو رائز کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ اب میں آپ کو اس کی اسٹفنگ بتاتی ہوں۔ چلیں ناظرین، اب اس کی اسٹفنگ بنانے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں میں یہ چکن ڈالی ہوں۔ چکن دیکھیں میں نے کیسے کاٹ کے رکھی ہے، یہ جولین کٹ ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے کاٹ کے رکھے ہیں۔ یہ میں نے ڈالی ہوں ادرک لہسن اس کے اندر آدھا چمچہ، دونوں کو ملا کر۔ اور یہ جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنے اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے۔ اس کی فلیم میں نے ہلکی کر دی۔ یہ جائے گا 1/2 ٹیبل اسپون لال مرچ پیسی ہوئی، یہ بھی 1/2 ٹیبل اسپون۔ ٹوٹی مرچ یہ بھی 1/2 ٹیبل اسپون جائے گی۔ یہ کشمیری مرچ ہے میرے پاس، یہ ڈالی ہوں میں 1/2 ٹی اسپون۔ مسٹرڈ پاؤڈر یہ بھی میں ڈالی ہوں 1/2 ٹیبل اسپون۔ چاٹ مسالہ یہ بھی 1/2 جائے گا، 1/2 ٹیبل اسپون۔ یہ اجوائن میں نے پیس کے رکھی ہے، یہ بھی میں ڈال دی ہوں اس کے اندر 1/2 ٹیبل اسپون۔ اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہے ہیں۔ اب اس کی فلیم میں نے دھیمی کر دی ہے، اور اب میں اس کو ڈھانپ کے صرف 10 سے 15 منٹ پکاؤں گی۔ یہ اس کے اندر دیکھیں میں نے پیاز اور شملہ مرچ بھی ملا چکی ہوں، اور باقی کے ویجیٹیبلس جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا
اس کے بعد میں اس میں ملاؤں گی. یہ ریڈی ہے. اب میں اس کو بند کر رہی ہوں. تو ٹھنڈا کر کے پھر باقی آپ کے 10 منٹ کے بعد ملتی ہوں. جی تو یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہو چکا ہے. میں باقی کی اپنی ویجیٹیبلس کو اس میں ایڈ کر رہی ہوں. یہ ہے ٹماٹر. یہ ایک ٹماٹر میں نے کاٹ لیا ہے لمبائی میں. یہ تھوڑا سا میں کوکمبر اس کے اندر ڈال رہی ہوں. نیمبو کا رس میں تھوڑا سا اس میں ملا رہی ہوں. اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی سوس تیار کر کے بتاؤں گی کہ وہ کیسے بناتے ہیں. چلیے ناظرین اب اس کی ہم سوس بنانا شروع کرتے ہیں. اس کو میں مکس کر رہی ہوں. کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اس لیے اس کو بیلنس میں کرنے کے لیے ہلکا سا میں نے اس کے اندر واٹر ایڈ کیا ہے. یہ دیکھیں اس طرح کی ہوگی. ہماری سوس بھی دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے. ہماری ڈو بھی اب رائز ہو چکی ہوگی کیونکہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اسٹفنگ بنائی ہے وہ بھی ریڈی ہے. تو چلیں اب ہم اپنا پف پیزا بنانا شروع کرتے ہیں. جی تو ناظرین یہ دیکھیں اب میں بنا رہی ہوں. اس کو پہلے میں ہاتھ سے بڑا کر لوں گی. جتنا بڑا آپ چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. یہ دیکھیں اس کو میں نے اتنا بڑا کر لیا ہے. اپنی ٹرے کے حساب سے میں نے یہ کری ہوں جتنا مجھے چاہیے. اب اس کے اوپر میں یہ اپنی سوس بنائی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہوں وہ ڈال رہی ہوں. یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے پورے پہ پھیلا دیا ہے. اب یہ اسٹفنگ جو میں نے بنائی ہے اس کی اس سے پہلے میں یہ اس کے اوپر پہلے چیز ڈالوں گی. چیڈر اور موزریلا دونوں. یہ دونوں چیزیں میں نے ڈال دی ہے اس کے اوپر. چیڈر چیز اور موزریلا چیز. اور جو اسٹفنگ میں نے بنائی تھی وہ میں اس کے اوپر فل کر رہی ہوں. اب اس کے بعد ایک بار پھر اس کے اوپر ہم چیڈر اور موزریلا دونوں ڈالیں گے کیونکہ یہ ہمارا پیزا پف ہے تو اس کا صحیح سے بننا بھی چاہیے. اب یہ تھوڑی سی پارسلی اس کے اوپر ڈال رہی ہوں. اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے. یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح سے بند کر رہی ہوں. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کانٹے کے ذریعے سے بھی کر لیں گے تاکہ تھوڑی شیپ بھی آ جائے اور تھوڑا اچھا بھی لگے گا. یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کر لیں. سب طرف سے بند ہو جائے گا. پورا پف بن گیا اس کا. اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا تیل پھیر رہی ہوں. اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر بٹر بھی پھیر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو. یہ اس کے اوپر میں نے لگا دیا. تھوڑا سا اس کے اوپر پارسلی اور میں اس کے اوپر اسپرنکل کر رہی ہوں. یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں. اب چلیں اس کو چل کے بیک کرتے ہیں. جی تو یہ دیکھیں ہماری پف پیزا تیار ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر جو میں نے یہ بنائی ہوں سوس یوگرٹ اور مسٹرڈ کو ملا کے. تو یہ دیکھیں میں اس پہ یہ کر رہی ہوں. ناظرین یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے. یہ میں نے آپ کو دکھائی ہوں. یہ دیکھیں کیا اس کی اٹھ رہی ہے مزیدار زبردست تیار ہو چکا ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.
تو پھر میں آپ سے ملوں گی اپنی کسی اور نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.